ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے؟ بڑے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کتنی زبردست آیت ہے یہ. برے کام کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں؟ کون ہے وہ برے کام کرنے والے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کس ملک، کس پلانٹ پہ ہیں؟ وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں، مجھے اپنے بارے میں اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ غلط کام کر کے یہ پھر امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نیکوں جیسے انجام کو بھی پہنچ جائیں گے. فرمایا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں جیسا کر دیں گے؟ کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ کیا تم اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جہاں صحابہ کرام ہوں گے حالانکہ تم ان جیسے عمل کرنے سے کتراتے ہو. یعنی ہم کوئی قربانی ان جیسی دینا نہیں چاہتے لیکن ہم جنت میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ میڈیکل کے پہلے سال میں داخلہ لیں اور آپ کہیں ہمیں 5ویں سال میں ابھی کر دیں، پلیز ابھی کر دیں، اتنے سال نہیں انتظار کر سکتے. تو کیا کہا جائے گا اس سے؟ بھئی 5ویں میں تو وہ پہنچتا ہے جو پہلے پڑھ چکا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر کوشش محنت کے تمہیں اور ان کو برابر کر دیا جائے جنہوں نے 5 سال لگائے؟ عقل بھی یہی کہتی ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نماز نہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تہجد نہ پڑھیں اور یہ توقع رکھیں کہ جہاں ان کے درجات ہیں جو ان کے لیے قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ نے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے تو ان جیسی ٹھنڈک اور وہ سب کچھ ہم کو بھی مل جائے جبکہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا. 2 بھوکے جن میں سے ایک کھانا کھا لے اور ایک نہ کھائے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہی رہیں اور کہیں مجھے کھڑے ہونے والوں میں شمار کر لیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کام آپ نے کیا ہی نہیں. آپ کس ذہن سے، کس عقل سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں شمار کر لیا جائے؟ جن لوگوں نے اپنے مال دی، اپنی جانیں دی، آپ ان کے برابر ہو جائیں. کتنی سمپل سی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. جب زندگی برابر نہیں، موت برابر نہیں، انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ان کی زندگی، ان کا جینا، ان کا مرنا ایک جیسا کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے، حق ادا کرتا رہتا ہے، ناجائز فائدوں سے اور ناجائز لذتوں سے خود کو محروم رکھتا ہے، حالانکہ دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی وہ سب کچھ غلط کر لیں جو لوگ کر رہے ہیں اور موقع بھی ہیں، وہ پوچھنے والا بھی نہیں. قیامت کے دن بھی سب برابر بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک شخص سچ بول کے نقصان اٹھائے اور دوسرا جھوٹ بول کے دنیا میں فائدہ اٹھا جائے اور قیامت کے دن دونوں کو جنت میں بھیج دیا جائے، یہاں کوئی بات نہیں. پھر تو خسارے میں رہا نا وہ جس نے سچ بولا، پھر تو سچ بولنا ایک غلط کام ہو گیا. جن کی زندگی، جن کے اعمال ایک جیسے نہیں، یہ کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی موت اور اس کے بعد کا انجام برابر ہو جائے؟ اگر ایسا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ بہت انصاف کرنے والا ہے؟ ساء ما یحکمون. کتنے برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. اور اس لیے کیا تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی انسان جو کر کے آئیں گے وہی نتیجہ پائیں گے، ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. مراد اس آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، زمین اور آسمان ایک مقصد کے ساتھ بنائے ہیں، محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں. لہٰذا اس دنیا میں جو بھی انسان آئے وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل، نعمتوں، اختیارات اور ذرائع، ان سب چیزوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرے. جو لوگ ایسا کریں گے وہ اچھا نتیجہ پائیں گے، اور جو ان تمام دی گئی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، زمین میں ظلم اور فساد برپا کریں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کی جزا پائیں گے. کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. افرأیت، کیا بھلا دیکھا تم نے، من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ، کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، اپنے دل کی مرضی کو. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا.
وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا اصل سورس اللہ کی ذات، روشنی کا اصل سرچشمہ اللہ کا نور، اور پھر اللہ کی حکمت پر بھیجی ہوئی وحی الہی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت میں دینے کی بجائے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، اپنے دل کی مرضی پوری کرنے لگے، تو ایسا شخص علم کے باوجود بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ وحی الہی کی پیروی کا، جو حکم وہاں سے ملتا ہے اس کی اطاعت کا۔ اگر کوئی شخص حکم تو سن لے لیکن مانے نہ اس کو، جان بوجھ کر اندھا بنا رہے، تو ایسا شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان علم کے بغیر بھٹکے۔ بعض لوگ علم حاصل کر کے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بھٹکتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ پڑھ لکھ کر بھول جاتے ہیں کہ ان کے رب نے ان سے کیا کہا ہے۔ جب کوئی شخص متعدد بار ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا نور، علم کا نور چھین لیتا ہے۔ اس کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ ہدایت کی بات سنتا ہے مگر اس کو اپنے لیے نہیں سنتا۔ وہ سمجھتا بس یہ ایک علم ہے، ایک بات ہے جو کہہ دی گئی، بس کہہ دی گئی۔ اس کے دل پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، وہ بڑی بڑی باتیں سنتا مگر اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، وہ عبرت کے سامان دیکھتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو خدا کی گرفت میں پکڑے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کچھ سبق نہیں لیتا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ نے اس کو کیوں بھٹکایا؟ کہ ایک طرف تو اللہ نے کان، دل اور آنکھ دی، دوسری طرف وحی الہی دی، یہ دونوں نعمتیں اس پہ تمام کی، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے ایک شخص کا واقعہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، کتاب کا علم دیا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ سورۃ الاعراف 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، انہیں اس شخص کی خبر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے بھاگ نکلا، یعنی آیات کی پیروی نہیں کی۔ کس کی؟ نفس کی خواہشات کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہو کر رہا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اس کلام یعنی قرآن یا ان اپنی آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہاں بھی وہی کیس ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تم اس پہ حملہ کرو تو ہم پہ، او تترکہ یلہس، یا اس کو چھوڑ دو تو زبان لٹکائے رکھے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی علم پا کر خواہشات کے پیچھے لگ جائے اس کا پھر حال یہی ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے علم والے بھی بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی بات یا عمل کی سچائی کا دار و مدار صرف اس پر نہیں کہ وہ علم والا ہے، یعنی کسی بھی شخص کے سچا ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ علم والا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ وہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کیسے غلط بات کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے اگر اس کو خدا کا خوف نہیں اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنے نفس کی رضا کا سامان کرتا رہتا ہے۔ نفس انسانی، یہ انسان کی اپنی خواہشات بدترین الہ ہیں جن کی پیروی یا پوجا کی جاتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کون ہدایت دے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پھر سرگرداں پھرتے رہیں۔
سوال میرا آپ